پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے غربت ختم کرنے کے لیے یا غربت کو کم کرنے کے لیے بڑے مؤثر پروگرام متعارف کرائے ہیں، جس میں احساس پروگرام سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ شیلٹر ہومز کا منصوبہ ہو یا دیگر جو غریب لوگوں کے لیے قرضہ جات کی اسکیمات ہوں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے حکومت کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس سے جو کم آمدن والا طبقہ ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ حقیقت میں کتنا فائدہ ہوا ہے اور حکومت کے جو منصوبے ہیں یہ کتنا امپیکٹ کریٹ کر پائے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہے، ماہر معاشیات ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو حکومت کی 3 سالہ معاشی کارکردگی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے پروگرام ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، وہ پروگرام کتنا معاون ثابت ہوئے ہیں حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت حالات کچھ معمول پہ نہیں تھے۔ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ $20 ارب تک پہنچ چکا تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ کافی کم ہو چکے تھے۔ پہلے 1.5 سے 2 سال حکومت کا رجحان اسی پہ رہا کہ کسی طرح سے تجارت کے خسارے کو کم کریں، اور اللہ کے فضل سے پھر تیسرے سال میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً آپ کا جو تجارتی خسارہ کچھ عرصہ سرپلس میں بھی رہا، اور اس کے بعد میں جا کر سال کے اینڈ میں پچھلے سال $1.8 ارب صرف رہا۔ تو حکومت کا رجحان جو تھا وہ پہلے اس پہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم حالات کو سنبھالیں۔ دوسری طرف جو ہوا ہے، جو اس سے بھی زیادہ اس کا اثر ہوا ہے، وہ کووڈ ہے۔ جی، کووڈ پچھلے سال کے مارچ سے جب اس کا شروع ہوا سلسلہ، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا۔ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہوئے، ہمارا صنعتی پیداوار میں 25% کمی، ایکسپورٹس میں 33% کمی، بجلی کے استعمال میں 12% کمی، وغیرہ وغیرہ۔ جی، اور اس کے نتیجے میں جو بے روزگار طبقہ ہے اس میں بے شمار اضافہ ہوا۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 50 لاکھ کے قریب زیادہ لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے، اور ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں بھی آپ کے غربت میں بہت اضافہ ہوا، اور تقریباً ہمارا اندازہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ زیادہ غربت میں چلے گئے۔ تو اس حکومت کو ایک ایسا وقت ملا ہے آغاز میں اور پھر بعد میں کہ بڑے مشکل حالات میں ان کو کام کرنا پڑا ہے، اور اللہ کے فضل سے کچھ ریکوری ہوئی ہے، اور پچھلے سال اعداد شمار اچھے آئے ہیں، اور ہمارا شرح نمود تقریباً 4% تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کووڈ کی ساری سچویشن آپ بتا رہے ہیں، اس میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے احساس پروگرام کے ذریعے سے، اور پھر خاص طور پر کووڈ کے دنوں میں جو خاص منصوبے اناؤنس کیے معاشی تعاون کے لوگوں کے ساتھ، اس سے بہت لوگوں کو مدد ملی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ منصوبے کتنا ہیلپ کر پائے ہیں؟ اور اوورآل اگر میں بات کروں تو جو گورنمنٹ کا اوورآل یہ پروگرام ہے، احساس پروگرام، یہ غربت کے خاتمے میں کتنا عملی طور پر معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ماشاءاللہ بہترین کام کیا ہے آپ کے کووڈ کے بعد، اور اس میں نہ صرف ہماری اپنی حکومت ہے جس نے احساس پروگرام وغیرہ چلائے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی جو مختلف فائنینسنگ کے پیکیجز دیے، انہوں نے بہت بہت ٹھہراؤ لائے ہیں اکانومی میں، اور فائنینسنگ کے نتیجے میں بے روزگاری میں کچھ کمی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ احساس پروگرام ماشاءاللہ سب سے بڑا پروگرام رہا ہے ابھی تک، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1.50 کروڑ گھرانوں کو پیسہ پہنچایا گیا، جو کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ مگر ایک چیز میں واضح کر دوں، یہ پروگرام جو 12,000 روپے 4 مہینے کے لیے دیا جا رہا تھا آغاز میں، یہ غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غربت کو کم اور آپ کو ریلیف پرووائڈ کرنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس وقت غربت کم کر پائیں گے جب آپ اکانومی میں تیز رفتاری آئے گی، آپ سہولت دیں گے ہمارے ورکرز کو اور چھوٹے اداروں کو، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اضافہ ہوگا روزگار میں، پھر کمی ہوگی۔
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ایک گھرانے کو 4 مہینے کے لیے، جو غریب گھرانہ ہے، افراط زر کے بڑھنے کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے تقریباً 33,000 روپے ضرورت تھے. ٹھیک ہے. حکومت نے 12,000 روپے دیے ہیں ماشاءاللہ، کچھ ریلیف پرووائڈ کیا ہے، مگر غربت اس سے ختم. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک رپورٹ تھی UNDP کی اور آپ ہی کی یہ ریسرچ ہے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کی آمدن میں عدم مساوات جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے اور بڑھ رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر حکومت نے کیا، اور آپ کی جو رپورٹ تھی اس سے کیا حکومت نے کچھ مدد لینے کی کوشش کی ہے، اور کیا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے؟ یعنی یہ حکومت کی معاشی ٹیم جو ہے اس کے سامنے یہ ایک پرابلم کے طور پر موجود بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اللہ کے فضل سے اس رپورٹ پہ بڑی محنت کی گئی. ٹیم میں کوئی 10-12 اکانومسٹ سے، اللہ کا فضل ہے کہ میں اس کا لیڈ آتھر ہوں. اور یہ ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اس رپورٹ کی لانچ جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے خود کیا، اور اس وقت انہوں نے بہت مناسب تقریر بھی کی تھی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے امیر طبقہ ہے ان کو بے شمار مرات ملے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے ہم نیچے طبقے تک پیسہ پہنچائیں اور ان کو اوپر لے آئیں، اس میں لانے میں بڑی دقت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انگریزی کا ایک ایکسپریشن استعمال کر لوں، ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں. اب میں آپ کو چاہیں تو بعد میں کچھ ایگزامپلز بھی دے سکوں گا، مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ٹیکس کے مرات، قیمتوں میں جو پروڈکشن کرتے ہیں اضافہ آرٹیفیشل، اور پھر ان پٹ کی قیمتوں میں کمی وہ بھی آرٹیفیشل، اور پھر ایک طرح سے بہتر ایکسس زمین پر اور کریڈٹ پر. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایلیٹ کیپچر دیکھا جاتا ہے. اور پاکستان میں اگر آپ یہ سب چیزیں ملا لیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سالانہ، یہ 2017 کا ایسٹیمیٹ ہے، بڑے محنت سے کیا گیا ہے، کہ تقریباً 2660 ارب کے مراتے ہیں ہمارے جو ٹاپ 5% لوگ ہوں گے. تو جب آپ اتنے مراد دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ٹیکس کے ریونیوز میں کہاں سے اضافہ ہوگا اور کہاں سے عدم مساوات کا سلسلہ آپ کا جاری ہو سکے گا. تو ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی انسپائرڈ تقریر کی تھی اس دن، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کوئی تقریباً 8-9 مہینے پرانی بات ہے کہ اس کے بعد میں بجٹ وغیرہ میں اس کی جھلک ہمیں زیادہ نظر نہیں آئی. جی بالکل صحیح ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ حکومت کی معاشی ٹیم جو ہے وہ معاشی اشاریوں کے بہتر ہونے کی بات کرتی ہے. آپ نے بھی ابھی GDP کا ذکر کیا، تجارتی خسارے کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے پچھلے 4 مہینے سے، اور 152 پر آنے کے بعد یہ پھر 167 سے اوپر چلا گیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے مہنگائی کی صورت میں، افراط زر کی صورت میں، اور لوگ اس مہنگائی سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے معاشی اشاریہ ہوں گے تو اپنی جگہ پر ہوں گے، ہم پر امپیکٹ نہیں آ رہا اس کا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو ڈالر کیوں حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا، اور کیا ڈالر اگر بڑھتا رہے، روپے کی قدر کم ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا مہنگائی کو قابو کر سکیں گے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے اور ہم سب اس بات سے بہت پریشان ہیں. ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو تاریخ کے سب سے اونچے لیول پر لے کے چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ. دوسری طرف پچھلے 2-2.5 مہینے سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی آتی رہی ہے، کبھی 50 پیسے، کبھی 60 پیسے، اس طرح روزانہ، اور تقریباً 13 روپے تک کمی آ چکی ہے فی ڈالر. یہ بالکل عجیب سی بات ہے. جب آپ کے پاس ریزروز ہوتے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ کسی طرح سے آپ ہمارے روپے کو سٹیبل رکھیں. ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شاید یہ طے کر لیا ہے کہ چونکہ امپورٹ کی درآمدات کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پاکستان میں، اس لیے کہ اکانومی میں کچھ تیز رفتاری آ رہی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے
کہ پچھلے 2 مہینے میں گاڑیوں کی امپورٹ 2 گنا ہو گئی ہے. جی تو اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے یہ بس ایک طریقہ ہے کہ روپے کی قدر ہم گراتے جائیں، قیمتیں بڑھتے جائیں، لوگوں کی امپورٹ کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جی اور تجارتی خسارہ جو پھر سے واپس بہت بری طرح سے بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے مہینے میں اور کیا یہ صحیح حکمت عملی ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب؟ یہ میرے خیال سے انہوں نے کچھ چیزیں زیادہ کر دیا ہے. اچھا. اور یہ دیکھیے جب آپ کے پاس ریکارڈ لیول کے ریزروز ہیں تو آپ کچھ تو کوشش کریں. یہ نہیں کہ تقریباً آپ نے 2.5 مہینے میں روپے کی قدر 8 سے 9% کم کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں 2 طرح سے اضافہ ہوگا. ایک تو باہر کی جو ڈالر کی قیمتیں ہیں وہ تو آسمان تک چڑھ رہی ہیں. آپ کے پام آئل کی قیمت 80%، چینی کی قیمت 10 سے 12%، پلسز کی قیمت، دالوں کی قیمت 23 سے 24%، پیٹرول کی قیمت 75 سے 80%. تو جب یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہوں گی کہ باہر کی قیمتیں اور روپے کی قدر میں کمی، تو آپ سوچئے کہ قیمتیں تو آسمان تک پہنچیں گی. تو یہ نامناسب پالیسی ہے. کنٹرول کرنا ایک ان کا فرض ہے، انہیں کرنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ اس پر حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کر دیا اور روپے کی گرتی جو قدر ہے اس سے عوام بھی پریشان ہے، لوگ اور اس سے نیگیٹو امپیکٹ پیدا ہو رہا ہے.